ہمارے وہ مظلوم بہن بھائی جو کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم ان کی مدد کریں اور کیسے ہم یہ شو کریں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں؟ تو جی ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے بھی ہم قرآن و سنت ہی کو دیکھیں گے جو سورس ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، اور اس پوائنٹ کو، اس بات کو آپ دل میں بٹھا لیجئے۔ تو پہلی چیز اس میں کیا آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ عمل کر کیوں رہی ہیں، آپ نیک اعمال کیوں کر رہی ہیں، گڈ ڈیڈز کیوں کر رہی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ بھئی آپ کو کوئی دنیا کا ریوارڈ چاہیے جو فوری طور پر آپ کو مل جائے، یا آخرت کا؟ تو اگر آپ پرماننٹ لائف کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں تو پہلے آپ کو اپنی انٹینشن دیکھنی ہے، نیت دیکھنی ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے، آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر کے، ریچولز ادا کر کے، دوسروں کے لیے دعائیں کر کے، جو مسلمان بہن بھائی ہیں جو تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں، یہ سب چیزیں کر کے آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کے قریب ہونا ہے، ہمیں اس کی جنت چاہیے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کام کیا، آپ نے بڑی محنتیں کی، لیکن وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی، کس قدر تکلیف دہ بات ہے! اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہے کہ آپ عمل کر کے، آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں نے آگے بھی کئی بار یہ بات کہی کہ ایک بچہ سارا سال محنت کرے جی، اس نے پڑھائی کی ہے، اس نے اسٹڈیز میں پر فوکس کیا، لیکن کیا ہے، ان دا اینڈ سال کے آخر میں وہ فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا، اور اس کے بیہائنڈ کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں نا، یہ تو دنیا کی میں نے مثال دی ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ کس قدر پھر کرب اور تکلیف سے انسان گزرتا ہے کہ بھی سارا سال اس نے کام کیا لیکن وہ فلاپ ہو گیا۔ تو اس چیز کو سمجھیے، یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، اور یہ جو زندگی ہے یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ تو اللہ نے ٹائم دیا ہے بھئی، یہاں پر عمل کر لو، بس اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنی، ایک ہی بار ملنی ہے۔ تو یہ تو دارالعمل ہے، عمل کرنے ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اس پہ ہم یہی چاہتے ہیں، اللہ نہیں ہمیں کہہ رہا تم ڈھیروں ڈھیر اعمال کیے جو جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنے نوافل یعنی نفلی عبادات کرو، لیکن یاد رکھو اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، اگر وہ تم نے پوری نہ کی تو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، تم بلیم نہیں کر سکتے جا کے اس دن، اوہو اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول نے بات پہنچا دی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں کوئی ان پڑھ ہو تو وہ بات کہے جی اوہو اس نے تو پڑھا ہی نہیں نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو میں ایک بات کر رہی ہوں، اللہ نے کسی شخص کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، بات اللہ نے اپنی پہنچا دینی ہے ہر کسی کو۔ پھر بھی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کو تو سینس ہونی چاہیے بھئی، احادیث کو چیک کیجئے، پڑھیے کیا کہا گیا ہے احادیث میں، اللہ نے میسج دے دیا اپنے رسول کی زبانی۔ جیسے بخاری کی یہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جس کسی نے ایسا کام ایجاد، نیا کام ایجاد کیا دین کے کاموں میں، ریچولز میں، دین میں، جو ہم نے نہیں کیا، ہم سے ثابت نہیں ہے، ما لیس منہ فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہے، اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے یا رب، کہ جو آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ پہچان لیں گے کہ یہ میری امتی ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ فرشتے ان کو دھتکار دیں گے، پیچھے لے جائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں یا رسول اللہ انہوں نے کیا کیا پیچھے کام شروع کیے تھے، کیا کیا کرتوتیں انہوں نے پیچھے کی، دین میں کیا کیا نئے کام انہوں نے ایجاد کر دیے۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ اپنے آپ سے لوگ کوئی نہ کوئی کام اٹھا لینا، اس پہ انسان خوف ہی نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، بھائی پڑھ لیجئے نا، قرآن کو سمجھیے، یہ سورسز ہیں، قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیے، پوچھئے ان سے جن کو علم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس کو پتہ کچھ نہیں ہے اور اللہ رسول کی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو، یعنی یہ چیز اتنی بڑی ہے، آپ کو نالج نہیں ہے، آپ اپنی زبان بند رکھیے۔ جیسے میں نے کسی اسکالر کا سنا، وہ کہتے ہیں آج تو یہ وقت آ گیا کہ 30 لوگ ہیں نا اگر بیٹھے ہوئے تو اس میں سے 25 تو مفتی ہی ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے۔ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا،
ہم منہ کھولتے ہیں جی یہ ہاں یہ کام کر لیتے ہیں، نہیں، بات سمجھیے، کام وہی ایکسیپٹ وہی چیز ہوگی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہے بھائی، جو آپ نے کیا ہے یا آپ کے صحابہ نے یا آپ نے حکم دے دیا کہ اس کو کریں. حدیث بھی اس میں فارمز ہیں نا، ٹائپس ہیں، ایک آپ نے کر کے دکھائی ہیں، کچھ آپ نے جو ہیں ایک قولی ہے، ایک تقریری ہے، یعنی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ نے صحابہ کو کہہ دیا کہ ہاں کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یعنی بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب کی، اور ہدایت دینے میں سب سے بہترین جو ہدایت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور شر الامور، سب سے بدترین جو اعمال ہیں وہ ہیں جو کوئی یعنی نیا کام دین میں ایجاد کرنا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ دلالہ، اور ہر جو بدعہ ہے، انوویشن ہے، وہ دلالت ہے یعنی گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ عبادات میں آگے بڑھیں، لیکن اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے، یعنی چاہے آپ تھوڑا کر لیں لیکن مستقل آپ اس کو کریں، اس پر جمی رہیں. تو ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یعنی کام وہ کرنا ہے جو اللہ قبول فرما لے، وہ عبادت کرنی ہے جو رسول نے کہہ دی ہے. اچھا جی، اب اصل بات کی طرف واپس آتے ہیں ہم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں پر اب کچھ ایک دو دنوں سے سرکولیٹ کر رہی ہے بات کہ جی روزے ایک خاص دن فکس کر لیا جائے، سب مل کر اجتماعی روزہ رکھیں. تو اس کے یہ ہرگز جائز نہیں، یہ بدعہ ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، کافروں نے ان پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں. نہیں بھائی، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، 1400 سال ہو گئے اس بات کو، اور اس کے درمیان بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے جب تاتاری آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس مسلمانوں کا اتار چڑھاؤ تو کئی مرتبہ ہوا ہے، یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اس چیز کو سمجھیے. نبی کے دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے یہ اوتھینٹک واقعہ ہے کہ آپ کے 70 ساتھی، وہ قرا تھے یعنی حفاظ تھے ان کے ساتھ، ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا، یعنی انہیں بھیجا گیا کسی دوسری جگہ پر دین سکھانے کے لیے، لیکن کافروں نے راستے میں ہی دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، یعنی مظلوماً وہ قتل ہوئے. یہ صحیحین میں یہ واقعہ ہے. تو اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی خود روزہ رکھا اور نہ ہی حکم دیا صحابہ کو کہ تم بھی اب سارے روزے رکھو، مظلوم شہید ہوئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ دعا کی. ٹھیک ہے، دعائے قنوت کے بارے میں بھی آتی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دعائے قنوت بھی کی، ان اور آپ نے بد دعا بھی کی. اور بعض روایات میں کچھ اور واقعے بھی ہیں جس میں آپ نے بد دعا کی تو آپ کو روک دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے. تو بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی دن فکس کر لینا کسی بھی عبادت کے لیے، یا کوئی رات فکس کر لینا عبادت کے لیے جو کہ رسول سے ثابت نہیں، رسول نے ہمیں کہی نہیں، وہ بدعہ ہے، وہ انوویشن ہے. ڈریے اس چیز سے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اسی طرح کا سوال اسکالر سے پوچھا گیا کہ یہ یعنی کوئی دن مخصوص کر لینا اور اجتماعی طور پر، ایک تو ہے انڈیویجولی آپ عبادت کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ آپ جتنے مرضی روزے رکھ لیں، لیکن سب کو پیغام پہنچا دینا چلو جی اکٹھے ہو جو تو یہ کام کیا جائے. تو کسی نے سوال پوچھا، اسی طرح ابن عثمین رحمہ اللہ سے بھی یہ اسی طرح کی چیز پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب بدعہ ہے، یہ چیز نبی نے کی نہیں ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، کیسے کر سکتے ہیں. ہاں، سنت یہ ہے کہ آپ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ سنت ہے. لیکن اس کے علاوہ اب آپ کسی مقصد کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، بات یہ ہے جو بھی عبادت ہے وہ تو صرف آپ اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہہ دیا بس کرنا وہ ہے ہمیں کام. تو اس پر بھی اسکالرز یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے، یہ جیسے کہ یہاں پر ایک جواب میں وہ کہتے ہیں اما عمل صالح من اجل نصر اخواننا فی فلسطین. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کام ہے، یعنی ان کی مدد کے لیے کوئی ایسا کام آپ کریں، تو یہ سب اظن ان اصل حاضی البدع جاءت من بلاد النصارى، یہ سب بدعات ہیں، انوویشنز ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا. اور
اس کو بھی اچھی طرح سمجھ رہے، یہ کام پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یعنی ایسے واقعات انسیڈنٹس پیچھے ہسٹری میں بھی ہوئے ہیں، تو پیچھے والے بھی یہ کام کر رہے ہوتے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی میں آپ کو واضح کر دوں، کچھ خواتین کہتی ہیں جی اوہو وہ تو عربز بھی ہمارے اس گروپ میں ہیں، وہ بھی یہ اس چیز کو وہ مطلب انہوں نے اس کو ریفیوز نہیں کیا۔ اور ایک اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عام جو عربی شخص ہے یا خاتون، اس کو نالج نہیں ہے دین کی۔ عربی آ جانا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ علم والا ہو گیا، نہیں، پلیز اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے۔ نالج اسے ہی ہے جس کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے، جو پڑھا ہوا ہے قرآن و سنت کو، وہی اسکالر ہے، وہی آپ کو جواب دے گا۔ ایک عام عربی، اس کو وہ تو عربی بول رہا ہے، اس کو کیا پتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی تفسیر کی، کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیا حدیث میں کہا ہے۔ تو پلیز ذرا اس غلط فہمی سے بھی نکل آئیے، بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک ایکسکیوز بن جاتا ہے، ہاں جی اس میں تو عرب بھی ہیں، یا عرب نے یہ بات کہہ دی۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کس عرب نے کی۔ ایک عام عرب اور ایک اسکالر میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسکالرز، ان کو دیکھیے، ان کو سنیے، جو صحیح اسکالرز ہیں۔ اندھوں کی طرح تقلید نہ کریں، فالو نہ کریں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیے، چیک کیجئے یہ کیا نبی نے کیا ہے، یہ کوئی ہے چیز کرنے کی، پھر اس کو کیجئے اس کو۔ اور آخر میں جو بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کیسے ہم ان کی ہیلپ کریں۔ ہاں، ہم کیا کریں؟ ہم دعا کریں، ہمیں دعا کرنا ہے۔ دعا کے کچھ ٹائم ہوتے ہیں قبولیت کے، تہجد کا ٹائم بہترین ہے، فرض نمازوں کے بعد آپ ان کے لیے دعا کریں، یا رب تو ان پر کرم فرما، تو ان پر رحم فرما، ان کو عافیت دے، ان پر صبر انڈیل دے، اور اپنے لیے بھی عافیت کی دعا مانگے۔ یعنی ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، اب ان پر مشکلیں آ پڑی ہیں تو ساری امہ کا حال پیچھے بڑا اچھا ہے، یعنی ہم کیا بڑے چوزن ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کے، ہماری کیا کرتوتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اپنے لیے بھی عافیت کی دعا مانگیے، یہ رسول نے کہا ہے ہمیں، عافیت کی دعا مانگو ہمیشہ کہ اللہ تو سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم پر ایسا بوجھ ہی نہ ڈالنا اللہ جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ان کے لیے دعا کیجئے کثرت سے۔ پھر کیا ایک اور چیز ہے، فائنینشلی ہیلپ کیجئے ایز مچ ایز یو کین، جہاں پر آپ کا کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح سورس ہے ان کی طرف جانے کا، جو کوئی ان کو ایڈ دی جا رہی ہے اور وہ آتھینٹک مطلب ادارہ ہے یا اس طرح، تو ٹھیک ہے، وہاں پر دیجئے، پیسے دیجئے، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ مالی امداد کیجئے ان کی۔ اسی طرح اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیجئے ان چیزوں کا، ان کافروں کی جو پروڈکٹس ہیں، جو بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے کہیں بھی کسی طریقے سے، اور آپ اس چیز کو بائی کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس سے ہٹیے، یعنی قربانی دیجئے نا پھر اس چیز کو بائیکاٹ کیجئے۔ ریسٹورنٹس ہیں ان کے، ان سے ہٹیے، یعنی یہ اسکالرز کہتے ہیں یہ زبردست طریقہ ہے فائنینشلی ان کو ذرا ان کو ٹریڈنگ میں ان کو ہٹ کرنے کا، تو یہی کام کیجئے۔ یہی تو کام مشکل ہے نا، ذرا اپنے نفس کو بھی ہم روک کے رکھیں، وہ پروڈکٹ ہم استعمال نہ کریں چاہے ہمیں وہ فائدہ دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو بڑا فائدہ دے رہی تو اس بھی میں پھر چیک کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اب دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ آپ کے اس سے عمل سے جی کتنا کا فرق پڑے گا، آپ کہہ سکتی ہیں جی کیا ہوگا، تو بات سمجھیے آپ کی انٹینشن اور آپ کی اسٹرگل، اللہ نے تو آپ کی دیکھنی ہے آپ کیا کر رہی ہیں۔ مثال دیتی ہوں میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ آگ جلائی گئی، یہ روایات میں بات آتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے، روایات میں ہے، سمجھ لیجئے گا۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ برڈ کوئی اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا اور اس نے پانی ڈالا آگ پر۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی ہو اس کی اتنے پانی سے آگ بجھنی ہے، کافر تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، جس کو ایمان کم ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی اسٹرگل ہے نا، اللہ نے تو اس کی اسٹرگل دیکھی نا، کہ اس نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشی کے لیے آگ کو بجھانا چاہا، اس نے تو ایفرٹ کی نا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، یہ چھوٹا سا عمل بھی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، انشاءاللہ کمال ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو چاہے آپ کا عمل بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے آپ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ بس پھر خوف کوئی نہیں ہے۔ اور چاہے کہیں پر کسی نے ڈھیر لگا دیے ہمیں جی اعمال کے کر کے، لیکن وہ سب اللہ کی رضا میں نہیں تھے، بس اللہ اڑا دے گا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ اسی طرح کافروں کے تو اللہ نے کہہ دیا میں نے اڑا دینی ہے ان کے سارے اچھائیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، آج جو چیریٹیز اور یہ وہ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر نہیں کیے، اللہ کو نہیں چاہیے ایسے اعمال۔
تو بس جی، جس چیز پر جو چیز ہمیں نفس پر جو بھاری لگ رہی ہے نا، اس کو دیجیے، مال خرچ کیجیے، مال نہیں لوگ انسان نکالتا، حباً جمع، یہ بہت جمے ہوئے ہیں اس پر، مال خرچ کیجیے، دعا کیجیے، اور باز آئیے اس چیز سے جو ان کو فائدہ دے رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔